السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، مکاشفۃ القلوب کے ایپیسوڈ نمبر 52 میں آپ تمام کا استقبال ہے۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا نبی اللہ، وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ، صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلاۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، آج کے ایپیسوڈ میں انشاءاللہ ہم اور آپ 38ویں باب سے مذمت مال و منال کے تعلق سے درس سماعت کریں گے۔ مال و اولاد تمہارے لیے آزمائش ہے، فرمان الہی ہے۔ اے ایمان والو، تمہیں تمہارا مال و اولاد اللہ سے غافل نہ کرے، اور جس نے ایسا کیا وہ نقصان پانے والا ہے۔ مزید ارشاد فرمایا، بلا شبہ تمہارے مال اور اولاد تمہارے لیے آزمائش ہیں، اور اللہ کے نزدیک بہت بڑا اجر ہے۔ لہذا جس کسی نے بھی مال و دولت کو اللہ تعالی کی رحمت پر ترجیح دی، اس نے عظیم نقصان کیا۔ فرمان الہی ہے، جو شخص دنیاوی زندگی اور زیب و زینت کی تمنا کرتا ہے، فرمان الہی ہے، تحقیق انسان سرکشی کرتا ہے اس لیے کہ وہ خود کو غنی اور بے پرواہ سمجھتا ہے۔ مزید فرمایا، تمہیں کثرت مال کی طلب نے ہلاک کر دیا۔ فرمان نبوی ہے، جیسے پانی سبزیاں اگاتا ہے، اسی طرح مال اور عزت کی محبت انسان کے دل میں نفاق پیدا کرتے ہیں۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ دو خطرناک بھیڑیے بکریوں کے جھنڈ میں گھس کر اتنا نقصان نہیں کرتے جتنا کسی مسلمان کے دین میں مال، عزت اور وضاحت کی تمنا نقصان کرتی ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ زیادہ دولت مند ہلاک ہو گئے، مگر جنہوں نے خدا کے بندوں پر بے اندازہ مال خرچ کیا وہ ہلاکت سے محفوظ رہے، اور ایسے لوگ کم ہیں۔ آپ سے پوچھا گیا، آپ کی امت میں سب سے برے لوگ کون ہیں؟ فرمایا، دولت مند۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جلد ہی تمہارے بعد ایک قوم آنے والی ہے جو دنیا کی خوش رنگ نعمتیں کھائیں گے، خوش قدم گھوڑوں پر سوار ہوں گے، بہترین حسین و خوبصورت عورتوں سے نکاح کریں گے، بہترین رنگوں والے کپڑے پہنیں گے، ان کے معمولی پیٹ کبھی نہیں بھریں گے، ان کے دل زیادہ دولت پر بھی قناعت نہیں کریں گے، صبح و شام دنیا کو معبود سمجھ کر اسی کی عبادت کریں گے، اسے اپنا رب سمجھیں گے، اسی کے کاموں میں مگن اور اسی کی پیروی میں گامزن رہیں گے۔ جو شخص ان لوگوں کا زمانہ پائے، اسے محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وصیت ہے کہ وہ انہیں سلام نہ کرے، بیماری میں ان کی عیادت نہ کرے، ان کے جنازوں میں شامل نہ ہو، ان کے سرداروں کی عزت نہ کرے، اور جس شخص نے ایسا کیا اس نے اسلام کو مٹانے میں ان کی مدد کی۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ دنیا داروں کے لیے چھوڑ دو۔ جس نے اپنی ضرورت سے زیادہ دنیا لے لی
اس نے بے خبری میں اپنے لیے ہلاکت لے لی۔ راہ خدا میں خرچ ہونے والا مال باقی رہتا ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ انسان میرا مال کرتا ہے، مگر تمہارے مال سے وہ ہے جو تو نے کھا لیا اور وہ ختم ہو گیا، جو پہن لیا وہ پرانا ہو گیا، جو راہ خدا میں خرچ کیا وہی باقی رہا۔ ایک شخص نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، مجھے کیا ہو گیا ہے کہ میں موت کو اچھا نہیں سمجھتا؟ آپ نے فرمایا، تیرے پاس کچھ مال و دولت ہے؟ اس نے عرض کیا، جی ہاں۔ آپ نے فرمایا، مال کو راہ خدا میں خرچ کر دو، کیونکہ مومن کا دل اپنے مال کے ساتھ رہتا ہے۔ اگر وہ مال کو روکے رکھتا ہے تو اس کا دل مرنے پر تیار نہیں ہوتا، اور اگر وہ مال کو آگے بھیج دیتا ہے، یعنی راہ مولا میں خرچ کر دیتا ہے، تو اسے بھی وہاں جانے کی آرزو ہوتی ہے۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ انسان کے 3 دوست ہیں، ایک اس کی موت تک اس کے ساتھ رہتا ہے، دوسرا قبر تک، تیسرا قیامت تک ساتھ رہتا ہے۔ موت تک کا ساتھی اس کا مال ہے، قبر تک کا ساتھ دینے والا اس کا خاندان ہے، اور قیامت تک ساتھ دینے والے اس کے اعمال ہیں۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے آپ سے پوچھا، کیا وجہ ہے کہ آپ پانی پر چلتے ہیں اور ہم نہیں چلتے؟ آپ نے فرمایا، تم مال و دولت کو کیسا سمجھتے ہو؟ وہ بولے، اچھا سمجھتے ہیں۔ آپ نے فرمایا، مگر میرے نزدیک مٹی کا ڈھیلا اور روپیہ دونوں برابر ہیں۔ گنہگار دولت مند پلسرات سے نہیں گزر سکے گا۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو لکھا، اے بھائی، خود کو اتنی دنیا جمع کرنے سے بچاؤ جس کا تم شکر ادا نہ کر سکو، کیونکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا ہے کہ اللہ تعالیٰ کا اطاعت گزار دولت مند اپنا مال لیے قیامت میں آئے گا اور پلسرات سے گزرنے لگے گا تو اس کا مال کہے گا، گزر جا، کیونکہ تو نے میرا حق ادا کیا تھا۔ اور جب گنہگار دولت مند آئے گا اور پلسرات سے گزرنے لگے گا تو اس کا مال کہے گا، تیرے لیے ہلاکت ہو، تو نے میرے بارے میں اللہ تعالیٰ کے مقرر کیے ہوئے حقوق پورے نہیں کیے تھے، پس اسے ہلاکت میں ڈال دیا جائے گا۔ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جب انسان مرتا ہے تو فرشتے کہتے ہیں، اس نے کیا بھیجا تھا؟ یعنی راہ خدا میں کچھ خرچ کیا تھا کہ نہیں؟ اور انسان کہتے ہیں، اس نے کیا کچھ چھوڑا ہے؟ فرمان نبوی صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ جائیداد نہ بناؤ، تم دنیا سے محبت کرنے لگو گے۔ مروی ہے کہ کسی شخص نے حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو سخت سست یعنی برا بھلا کہا، آپ کو ناگوار گزرا اور آپ نے اللہ تعالیٰ سے بد دعا کی، اے اللہ، جس نے مجھے برا کہا ہے اس کے جسم کو تندرست رکھ، اس کو لمبی زندگی، زیادہ مال و منال عطا کر دے۔ گویا انہوں نے تندرستی اور لمبی زندگی کے ساتھ مال و دولت کی زیادتی کو بھی برا اور اسے سیدھے راستے سے ہٹانے والا سمجھا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک درہم ہاتھ پر رکھ کر فرمایا، تو جب تک مجھ سے جدا نہیں ہوگا مجھے کوئی فائدہ نہیں دے گا۔ مروی ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ام المومنین حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خدمت میں کچھ رقم بھیجی۔ آپ نے پوچھا،
یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپ کی خدمت میں یہ رقم بھیجی ہے۔ آپ بولیں اللہ تعالیٰ عمر پر رحمت فرمائے۔ پھر ایک پردہ لے کر اس کے چند ٹکڑے کیے اور اس کی تھیلیاں بنا کر ان میں رقم ڈال کر تمام کے تمام رشتہ داروں اور یتیموں میں بانٹ دی، اور ہاتھ اٹھا کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگی، یا الہ العالمین، اس سے پہلے کہ میرے پاس آئندہ سال حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایسی ہی رقم آئے، مجھے دنیا سے اٹھا لے۔ چنانچہ وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد سب سے پہلی جوزہ محترمہ تھیں جنہوں نے سب سے پہلے انتقال فرمایا۔ حضرت حسن رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول ہے، جس نے دولت کو عزت دی اللہ نے اسے ذلیل کیا۔ کہتے ہیں جب روپیہ بنتا ہے تو سب سے پہلے شیطان انہیں اٹھا کر ماتھے سے لگا کر چومتا ہے اور کہتا ہے جس شخص نے تم سے محبت کی وہ یقیناً میرا بندہ ہے۔ حضرت سمیت ابن اجلان رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول ہے، روپیہ پیسہ منافقوں کی ایسی مہاریں ہیں جو انہیں جہنم میں لے جاتے ہیں۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمت اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ روپیہ پیسہ بچھو ہیں، اگر تمہیں اس کے کاٹے کا منتر نہ آتا ہو تو اسے ہاتھ نہ لگاؤ، اگر اس نے تجھے ڈنک مار دیا تو اس کا زہر تجھے ہلاک کر دے گا۔ پوچھا گیا اس کا منتر کیا ہے؟ آپ نے فرمایا حلال سے کمانا اور صحیح کام میں خرچ کر دینا۔ حضرت علا بن زیاد کہتے ہیں میرے سامنے دنیا تمام زینتوں سے سج کر آئی تو میں نے کہا میں تیری برائی سے اللہ کی پناہ چاہتا ہوں۔ دنیا نے کہا اگر تم میرے شر سے بچنا چاہتے ہو تو روپے پیسے سے دشمنی رکھو، کیونکہ دولت اور روپے پیسے حاصل کرنا دنیا کو حاصل کرنا ہے، اور جو ان سے الگ تھلگ رہے وہ دنیا سے بچ جاتا ہے۔ اس لیے کہا گیا ہے میں نے یہ راز پا لیا، اور تم بھی سمجھ لو کہ دولت کو چھوڑ کر ہی تقوی حاصل ہوتا ہے۔ جب تو دنیا پا کر اسے چھوڑ دے تو واقعی تو نے ایک مسلمان جیسا تقوی حاصل کیا۔ ایک شاعر کہتا ہے تجھے کسی کی پیوند لگی قمیض یا موٹی پنڈلی تک اٹھی ہوئی چادر یعنی تہبند یا اس کی پیشانی پر نشان عبادت دھوکے میں نہ ڈالے، تم تو یہ دیکھو کہیں وہ مال و دولت سے محبت تو نہیں کرتا۔ حضرت عمر بن عبد العزیز کے موت کا وقت۔ مروی ہے کہ جناب عمر بن عبد العزیز رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی موت کے وقت مسلمہ بن عبد الملک نے آ کر کہا امیر المومنین، آپ نے ایسا کام کیا جو پہلے حکمرانوں نے نہیں کیا، آپ اپنی اولاد کو تنگ دست چھوڑ کر جا رہے ہیں۔ حضرت عمر بن عبد العزیز کے 13 بچے تھے۔ آپ نے یہ سن کر فرمایا مجھے اٹھا کر بٹھاؤ۔ جب آپ بیٹھ گئے تو آپ نے فرمایا تم نے یہ کہا کہ میں نے ان کے لیے مال و دولت نہیں چھوڑی، میں نے کبھی ان کا حق نہیں روکا اور نہ ہی کبھی انہیں دوسروں کا حق دیا۔ اگر یہ اطاعت گزار رہیں گے تو اللہ تعالیٰ ان کی ضرورتیں پوری فرمائے گا، وہی نیکوں کا سرپرست ہے، اور اگر یہ بدکار نکلے تو مجھے ان کی کوئی پرواہ نہیں۔ روایت ہے کہ جناب محمد بن کعب القرظی رحمت اللہ تعالی علیہ کو کہیں سے بہت سی دولت مل گئی۔ ان سے کہا گیا اپنی اولاد کے لیے کچھ جمع کر دیجئے۔ آپ نے فرمایا میں اسے اپنے لیے اللہ کے یہاں جمع کروں گا اور اپنے رب کو اپنی اولاد کے لیے چھوڑ جاؤں گا۔ مروی ہے کہ ایک شخص نے ابو عبد ربہی سے کہا اے بھائی، اپنی اولاد کے لیے برائی نہیں
بلکہ بھلائی چھوڑ کر جائیے۔ تو انہوں نے اپنے مال سے 1,00,000 درہم نکالے۔ حضرت یحییٰ بن معاذ رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا قول ہے کہ 2 مصیبتیں ایسی ہیں کہ ان جیسی مصیبتیں اگلے پچھلے لوگوں نے نہیں سنی ہیں۔ وہ ہے موت کے وقت بندے کا مال پر افسوس۔ پوچھا گیا وہ کیسے؟ آپ نے فرمایا اس سے تمام دولت چھن جاتی ہے، اور دوسرے یہ کہ اسے تمام دولت کا حساب اللہ کو دینا پڑتا ہے۔ میرے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم کے پیارے دیوانوں، خاتون جنت حضرت فاطمۃ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی کنیزوں، آج کے ایپیسوڈ میں ہم نے 38ویں باب سے مذمت مال و منال کے تعلق سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین، اللہ کے برگزیدہ بندوں کے اقوال سنے۔ اللہ تبارک تعالی ہمیں اور آپ کو ان باتوں کو سمجھنے، دل کے نہا خانوں میں جگہ دینے اور اسے اپنی عملی زندگی میں اتارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ انشاءاللہ ایک نئے ایپیسوڈ اور ایک نئے باب کے ساتھ کل پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے۔ تب تک کے لیے اجازت، اپنا خیال رکھیں اور اپنی دعاؤں میں ہمیں ضرور یاد رکھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔